صاحب بہت شکریہ. ایک تو پروگرام میں دعوت دی. میں مظہر کی جو بات ہے اسی سے چلوں گا کہ بھٹو کا 1996 میں قتل ہوا، ایک بھٹو کا اور ایک کا ساتھ میں، لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. 1996 میں مرتضی بھٹو کو سرعام شہید کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی. 2007 میں محترمہ کو شہید کر کے زرداری صاحب کی حکومت کھڑی کی گئی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، ایک بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک حکومت ختم ہوئی ہے ایک بھٹو کے قتل کے بعد، اور دوسرے بھٹو کے قتل کے بعد ایک ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. رحمان ملک صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اسلام آباد تشریف لاتے ہیں. آپ کو وہ اخبارات یاد ہوں گے، فرنٹ کے اوپر نیوز لگی تھی کہ رحمان ملک صاحب کو ہائیسٹ لیول پہ VVIP سیکیورٹی دی گئی، جو اس وقت منسٹرز کو بھی نہیں دی جاتی تھی. ایئرپورٹ پہ جہاز کے اندر جا کے سیکیورٹی آفیسرز نے ان کو ریسیو کیا، اس کے بعد وہ انٹیلیجنس حکام یا جنرل مشرف یا جو بھی لوگ تھے ان سے ملتے رہے. تو یہاں پر کہانی دوسری ہے، یہاں پر سمجھوتے ہوئے ہیں، ڈیلز ہوئی ہیں محترمہ کی شہادت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب دونوں جگہ اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار نظر آتا ہے نا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کل آپ نے ایک اور بھی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، کل آپ نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آپ نے ایک اور بھی بہت عجیب بات کی. آپ نے کہا کہ 2007 میں رحمان ملک صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ مشورہ دیا کہ اگر رحمان ملک صاحب کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو رحمان ملک صاحب اسٹیبلشمنٹ میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان میں ایک لنک ہوں گے، ایک برج ہوں گے. جی، یہ بات یہاں چلی تھی، اور جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا اس وقت ظاہر زرداری صاحب تو درمیان میں نہیں تھے. زرداری صاحب اس وقت امریکہ میں تھے، اور یہاں پر یہ بات چلی تھی ایک مرحلے پہ کہ اگر کسی مرحلے پہ محترمہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو رحمان ملک صاحب کے بارے میں یہ جو لوگ درمیان میں ڈائلاگ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بڑی مقتدر شخصیت نے مجھے کہا کہ رحمان ملک صاحب بڑے ایمبیشیس ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری پاورز وغیرہ چھوڑ کے، اور میرا اتنا بڑا رول ہے، اور اگر بی بن جائیں آگے پرائم منسٹر اور مشرف چلا جائے، ایسا کوئی صورتحال بنے تو پھر کائنڈلی مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا جائے. یہ بات یہاں پہ چلی تھی. اور ڈاکٹر صاحب، تو محترمہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جب آپ کو بات کا پتہ ہے تو محترمہ نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ نہیں، وہاں یہ بات تھی نا کہ اوور ایمبیشیس کہا گیا تھا، کیونکہ محترمہ کا جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق تھا اس میں رحمان ملک تھے، لیکن محترمہ جب پولیٹیکل ڈیسیجنز کرتی تھیں تو مخدوم امین فہیم اور پیپلز پارٹی، جو پیپلز پارٹی ہے جس کو میں اب پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو گروپ شاید کہوں گا، وہ جو پراپر پیپلز پارٹی تھی جس میں مخدوم صاحب تھے، جس میں باقی سارے لوگ تھے، ناہید خان، صفدر اور سارے لوگ جن کو ٹکٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور ظاہر ہے پارلیمنٹ سے میری مراد جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے اور کچھ سینٹ میں بھی ہیں، یہ سارے لوگ محترمہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اس میں رحمان ملک صاحب انکلوڈ نہیں ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے. کاشف، ان حقائق سے آپ بھی واقف ہیں کہ رحمان ملک صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے یا ایک زمانے میں گورنر پنجاب؟ اس سے پہلے گورنر پنجاب، چیف سیکرٹری. میں نے تو یہ بھی سنا ہے، بڑے ریلائبل سورسز سنا کہ ایک جگہ پہ تو انہوں نے، ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ مجھے بیل آؤٹ کریں گے اس پہ، کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی شاید تیار تھے کسی ایک موقع پر. یہ دس از ڈیورنگ دا 90s، جس وقت ان سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام تر تفصیلات دینے کو تیار ہوں اور ان ایکسچینج فار. کیوں انصار عباسی صاحب، آپ تو انویسٹیگیشنز کے اوپر انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. دیکھیں، رحمان ملک صاحب کا آپ بیوروکریٹک کیریئر دیکھیں، یہ تو ہر حکومت جو بھی گورنمنٹ آتی تھی، ضیاء الحق کی گورنمنٹ، میاں صاحب کی، بی بی کی، جس گورنمنٹ میں بھی ان کے فیوریٹ رہے ہیں ہمیشہ. سو ظاہر ہے جو پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو کاشف کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں، میں اس میں صرف یہ بات کروں گا کہ ابھی مظہر بھائی نے بات کی جگہ دھلنے کی، وہ چلیں کاز آف ڈیتھ کا ہم ڈٹرمن کرنا چاہ رہے تھے کہ کاز کیا تھا، وجہ کیا تھی. ایک بات تو طے ہے کہ ٹیررزم ہوئی اور بی بی کو مارا گیا، جو بھی اٹاپسی سے چلیں، گولی لگی نہیں لگی واٹ ایور. دیکھیں، پرابلم جو ہے اس بات پہ گورنمنٹ سیریس کیوں نہیں ہے کہ کس نے مارا، اور اس کے لیے جب تک ہی واز دا چیف سیکورٹی آفیسر. اب دیکھیں UN کی رپورٹ، جس کو میں اتنا کوئی اچھا نہیں جانتا، میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی ریلائبل رپورٹ نہیں ہے جس میں سورسز کو کوٹ کیا گیا ہو، جیسے کہ کسی اخبار کی عام سی رپورٹ ہو. حیرانی ہو اس میں. دیکھیں، یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بی بی منت کرتی رہی امریکہ کی کہ میری سیکیورٹی انشور کریں کہ مجھے فول پروف سیکیورٹی ملے. امریکہ نے نہ کر دی. مشرف کی گورنمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پلس مشرف کی گورنمنٹ، انہوں نے انتہائی ناقص سیکیورٹی دی، اور پھر اپنی پارٹی نے ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی.
سو بی بی کو ایک ایسی انوائرمنٹ کیوں دی گئی جہاں پہ شی واز ایکسٹریملی ولنریبل کہ جو بھی اس کو مارنا چاہے کہ مار دے. یہ چیز مجھے یہ بتائیے، آپ تینوں یہ بتائیں کہ یہ جو ساری انویسٹیگیشن ہے اور اس میں جو ڈیڈ لاک ہے، کیا یہ انویسٹیگیشن محض اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ لیڈر تھیں، بڑی امپورٹنٹ ہستی تھیں، لوگ ان کو بہت، ان کے فالوور تھے، ان کا بڑا ایک اثر تھا، یا یہ انویسٹیگیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یا اس انویسٹیگیشن کی اس سے بڑھ کے امپورٹنس ہے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے؟ سر انویسٹیگیشن ویسے ہو ہی نہیں رہی ٹو مائی اوپینین. یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس نے صرف یہ کہ دھلی جگہ کہ نہیں دھلی، پھر جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور ایف آئی کیس تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کیس تو ختم ہو گیا ہے، کیس ختم ہو گیا ہے. کیس میرے لحاظ سے جو ہے کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ کیس اب اسٹینڈ نہیں کرتا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں سب سے پہلے آئی ایس آئی نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد آپ نے 5 لوگوں پہ آج تک ٹرائل چل رہا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا. ایک طرف آپ ٹرائل چلا رہے ہیں، ایک طرف آپ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا رہے ہیں، ایک طرف آپ ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن دے رہے ہیں، اسکاٹ یارڈ بھی آئی تھی اسکاٹ، اور ایک طرف ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سب سے پہلے جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا بی بی کے، اور اگلے دن جو چیف منسٹر نے بنائی تھی وہ بھی ہے. اور کسی جگہ پروسیکیوشن نے اس کیس کو روکنے کی بات نہیں کی، تو کیس کہاں چلائیں گے آپ؟ تو کیس تو ختم ہو گیا ہے. اچھا، ایک ایف آئی اے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی ہے، ایک وہ بھی ہے جو وہ رحمان ملک صاحب کے انڈر ہے، تو اس نے کیا اکتوبر میں کام کرنا شروع کیا ہے ہمارے ساتھ. اکتوبر 2009 میں، ناٹ اکتوبر 2008. اصل جو دیکھیں جو سیریس کوشچن مارکس ہیں کہ بھئی جب آپ کی گورنمنٹ آئی فیبروری مارچ 2008 میں، تو آپ نے اسی وقت سے یہ پروسیس کیوں نہیں سٹارٹ کیا؟ آپ دیکھیں کہ میموری لیپس ہو جاتا ہے. آپ نے تمام ریلیونٹ لوگوں کے ٹیلی فون ریکارڈز لینے چاہیے تھے، پھر جتنے لوگ تھے اس کو اسی وقت. کل آپ کے جب دنیا میں نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ وہ جو ڈرائیور کا آپ دیکھیں اس کو بھی چیزیں اس طرح سے یاد 100%. ہی واز ناٹ شیور بیکاز 2 سالوں میں آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، 6 ماہ میں نہیں بھولتے، 3 ماہ میں نہیں بھولتے. تو اتنا ریلیکس کہ اس حد تک کہ آپ کو فکر ہی جیسے نہیں. اچھا کچھ میں آپ نے ایک نقطہ اٹھا کہ بی بی بڑی لیڈر تھی، کیا اس وجہ سے یہ اہم ہے؟ نہیں، صرف اس وجہ سے اہم نہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی کہ بینظیر بھٹو اس ملک کی سب سے بڑی لیڈر تھی اور اس وجہ سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن اس لیے بھی کہ اگر آپ نے مستقبل میں اس طرح کے سیاسی اسیسینیشنز کو روکنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا پل باندھنا پڑے گا. اور یہ اگر آپ نے ٹرسٹ کو بھی ریسٹور کرنا ہے اس ملک میں، اس ملک میں کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کسی کے نیچے نہیں ہیں، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں نہیں ہے، ان کے دباؤ میں کام نہیں کرتی. یہ حکومتیں خود کام کرتی، جو کہ ابھی تک یہ حکومت اسٹیبلش کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے. اس حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا اب تک جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہ سیریس ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے. اچھا، میں بریک سے پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ یون کریں. ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر شاہد مسعود، میں بریک سے پہلے کوئکلی دوبارہ اسی سوال کی طرف آتا ہوں جس کو لے کے میں آپ کی طرف آیا تھا. میں اس کو چاہتا ہوں ایڈریس کریں کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے، آپ اس وقت یو اے ای میں بیٹھے ہیں، پاکستان سے دور بیٹھے ہیں، یہ اسلام آباد میں جو ڈیڈ لاک ہے اس پوری انویسٹیگیشن پہ، اسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئکلی؟ یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ڈیڈ لاک بہت جلد ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نہ پیپلز پارٹی چپ رہے گی اس پہ، نہ اس پہ کورٹ چپ رہے گی. یہ آپ دیکھیں کہیں تماشا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پوری کمیٹی، پہلی کمیٹی حکومت پاکستان بنا رہی ہے، زرداری صاحب اور رحمان، وہ یہ بنا رہی ہے کہ پتہ کرو کہ سعود عزیز کو دھونے کا کس نے کہا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑا سا کوئی شرم حیا ہوتی ہے، یہ کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ ابھی یہ قصہ اس طرح ختم نہیں ہوگا. میڈیا کھڑا ہو گیا ہے، کاشف ہیں، آپ ہیں، انصار، یہ سٹوریز آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے مدد کہہ رہے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں 3-4 ان کو پکڑیں، 3-4 ادھر کے پکڑ کے، زرداری صاحب، رحمان ملک، یہ تاریخ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اہم سوال تو ہے. ان کو بہت سے اہم سوالوں میں ایک اہم سوال. ڈاکٹر صاحب ذرا رکیے. دیکھیے اگر آپ کانسپریسی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس کے آرڈر پہ دھلوایا گیا. اس کا جواب نہیں مل رہا، اس کا بھی جواب نہیں مل رہا. یہ بہت سے اہم سوالات میں ایک اہم سوال ہے. آپ سارے اہم سوالوں کے جواب کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ ایک ایک کر کے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس سے تو آپ ایگری کریں گے نا، اس سے تو آپ ایگری کریں گے کہ 2 سال سے ہم اسی چیز پہ اسٹک ہیں کہ دھونے کا آرڈر کس نے دیا تھا، دھویا کس کے کہنے پہ. نہیں کچھ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں. وی ور نیور اسٹک اینی ویئر بیکاز ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. یہ تو ڈسکشن اب اسٹارٹ ہوئی ہے کمیشن کی رپورٹ کے بعد. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا پیپلز پارٹی، یہ پیپلز پارٹی وہ والی نہیں ہے جو بے نظیر والی پیپلز پارٹی تھی. کور کمیٹی بیٹھ کے جب کہتی ہے کہ رحمان ملک اور بابر اعوان سے مجھے لائیو پروگرام ہے، لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہ سوال ریز کریں گے کہ اگر عوام اور میڈیا ہی مدعی ہیں، اگر بینظیر بھٹو کے اپنے جو جانشین ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس انویسٹیگیشن کو آگے پش کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد.